بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عراق کے مشہور مبلغ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عالم خواب میں تھا، میں نے آسمان میں ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھا، اس سے ایک انتہائی نورانی فرشتہ اترا اور مجھ سے کہنے لگا، اے ابن عمار، خدائے جبار و قہار، دن رات کا خالق عز و جل تمہیں سلام فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ کل اپنا ممبر شراب خانے میں رکھ کر وہیں دل سے نصیحت بھرا بیان کرنا کہ اس میں ہمارے بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور ہم تمہیں اپنی عجیب نشانیاں دکھائیں گے۔ چنانچہ میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا اور سوچا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، شاید میرا وہم ہو۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سوچنے لگا کہ صحیح احادیث نااہلوں کے سامنے کیسے بیان کی جائیں اور شراب کے مٹکوں اور پیالوں کے درمیان کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نصیحتوں اور آیات مقدسہ کو شرابیوں کے سامنے اور وہ بھی شراب خانے میں کیسے پیش کیا جائے۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ وہی فرشتہ خواب میں دوبارہ نظر آیا اور کہنے لگا کہ اے منصور، میں اللہ عز و جل کے حکم سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اٹھو اور شراب خانے میں بیان کرو، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ میں نیند سے بیدار ہوا، مجھے اس معاملے سے بڑا تعجب ہوا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے دل میں کہا کہ ممبر اٹھانے کے لیے کسی کو لاتا ہوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا، اے محترم، میں ممبر اٹھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ چاہیں تو آپ کے لیے شراب خانے کے درمیان ممبر رکھ دوں یا مٹکوں کے درمیان۔ میں نے پوچھا تجھ پر یہ راز کیسے منکشف ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ پر اسی نے ظاہر کیا ہے جو کسی شے کو کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ حضور، جو فرشتہ آج رات آپ کے پاس آیا تھا وہی آپ کے بعد میرے پاس بھی آیا تھا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے ممبر بچھا دوں۔ میں نے کہا، اے میرے دوست، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جب صبح خوب روشن ہو گئی تو میں نے حکم بجا آوری میں جلدی کی۔ میں نے دیکھا کہ تمام شرابی حلقہ بنائے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں ممبر پر چڑھ گیا اور کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اور نصیحت بھرا بیان شروع کر دیا۔ الحمدللہ، سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب بندوں کے دلوں کو اپنے قرب کی لذت عطا فرمائی اور انہیں اپنے مے خانہ و وصال میں داخل کیا اور اپنی شراب طہور سے سیراب کر کے اپنے غیر سے بے خبر کر دیا، اور محب اپنے محبوب کے علاوہ کسی شے میں مشغول نہیں ہوتا۔ جب اس رب جلیل نے ان پر تجلی فرمائی تو جمال قدرت کے مشاہدے کے وقت ہوش اڑ گئے۔ اے خواہشات کی شراب میں بدمست ہونے والو، اگر تم محبت الہی کے مے خانے میں داخل ہو جاؤ اور شراب کے مٹکوں کے بجائے قرب کے گھڑوں کا مشاہدہ کرو، بخشنے والے رب کی بارگاہ میں صاحب وقار مردوں کو دیکھ کے ان پر خوشی و مسرت کے جام گردش کر رہے ہیں۔ خالص شراب طہور کے پیالوں نے ان کو دنیا کی شراب سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ ان کے پیالے ان کی خوشی و مسرت ہیں، ان کی شراب ذکر الہی ہے، ان کی خوشبو ان کا قرآن ہے، ان کی شمع ان کی سماعت ہے، ان کے نغمے توبہ و استغفار ہیں۔ جب رات تاریک ہوتی ہے اور سب لوگ سو جاتے ہیں تو رب کائنات ان پر تجلی فرماتا ہے اور پردے اٹھا دیتا ہے، اور اس کے محبوب بندے ایسے جہان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس کا تصور کسی عقل میں آیا نہ کسی کے ذہن میں اس کا خیال گزرا۔ اے عقل مندو، ذرا غور تو کرو کہ اخروٹ اور اس کے چھلکے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی ٹہنیوں کو حرکت دینے والا اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملانے والے نے مجھے یہاں بیٹھنے کا اس لیے حکم فرمایا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں اور نافرمانیوں کو بخش دے اور عفو و رضا کی دولت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دے، ماضی کے گناہوں کو مٹا دے، مجرموں سے درگزر فرمائے اور دھتکارے ہوں اور نافرمانوں کی توبہ قبول فرمائے۔ ارے غور کرو
کہ محبوب حقیقی موجود ہے، اس کی رضا کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے اور مصیبت تم سے ٹال دی گئی ہے، تو کیا تم پر توبہ کا عزم مسمم کرنے والا کوئی نہیں؟ بے شک صلح کے جام تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور تم پر سخاوت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کلام و بیان ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ نشے میں مدہوش اور مجنون ایک نوجوان ہاتھ میں شراب سے بھرا پیالہ لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابن عمار رحمت اللہ علیہ، بتائیے کیا اللہ عز و جل مجھے اس حالت میں بھی قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا، اے میرے دوست، کیسے نہیں قبول فرمائے گا، حالانکہ وہ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے پیالہ اپنے ہاتھ سے پھینکا اور حیران و سرگرداں باہر نکل گیا اور اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد نشے میں چور ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں تنبورا لیے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے ابن عمار رحمت اللہ علیہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائے گا جس کی تمام عمر نافرمانی اور گناہوں میں ضائع ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، اے محترم، وہ کیسے نہ بخشے گا، حالانکہ وہ خود فرماتا ہے اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے اور ان کے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جب اس بوڑھے نے میرا کلام سنا تو تنبورا پھینک دیا اور غمگین حالت میں جدھر رخ تھا ادھر نکل گیا۔ پھر میرے سامنے شراب سے کھیلتا ہوا ایک نوجوان کھڑا ہوا جس پر وجد اور مستی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اے منصور رحمت اللہ علیہ، اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے عہد لو۔ اب تو عہد کا زمانہ گزر چکا ہے اور وعدہ پورا ہونے والا ہے اور مطلوب و مقصود کے حصول کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان، تجھے اس مقام قرب پر کس نے فائز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میری وجہ سے خواب میں آپ کو واعظ کا حکم دیا گیا اور آپ کے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتہ آیا۔ میں نے کہا کہ اے میرے دوست، یہ تو بتاؤ کہ تم پر یہ راز کس نے منکشف کیا؟ اس نے جواب میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 19۔ پھر کہنے لگا، اے منصور رحمت اللہ علیہ، جس پر اللہ عز و جل کے لطف و کرم کی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں وہ صاحب کشف بن جاتا ہے۔ میں نے پھر دریافت کیا، اے محترم، لطف و کرم کی یہ ہوائیں تم پر کب چلیں؟ وہ بولا، آج رات جب کہ آپ سو رہے تھے۔ پھر کہنے لگا، اے ابن عمار رحمت اللہ علیہ، آپ میری رہنمائی اور قرب کے سبب بنے ہیں، تو کیا اس کی بارگاہ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہے؟ میں نے پوچھا، تمہاری مراد کیا ہے؟ کہنے لگا، اے منصور رحمت اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ قرب میں ایسے دوستوں کے درمیان جن پر محبت و انس کے پیالے گردش کرتے ہیں اور حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کل وہاں مجھ سے ملاقات کیجیے گا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا میری نگاہوں سے غائب ہو گیا اور میں اسے دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے چند اشعار پڑھتے سنا جن کا مفہوم یہ ہے، میرے محبوب حقیقی نے مجھے پکارا ہے، اس سے وصال کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ اب اگر اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے تو میں کہہ دوں گا، تیری محبت کا ایسا جام کہ جس کے نشے میں عرصہ دراز تک حیران و سرگرداں رہوں۔ اے میری آنکھوں کے نور، میں تجھ کو ایسی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں جس میں دوری کی بجائے صرف قرب ہو، کہ اب اس شوق میں تو میری عقل ختم ہو چکی ہے۔ اے میرے محبوب، میری زبان پر سوائے تیرے ذکر کے کچھ نہیں، اور جب سے تو نے مجھے وصال کی خوشخبری دی ہے اور میں نے اس پر لبیک کہا ہے تو اس کی بعد کبھی بھی حاضر ہونے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ میری حالت تو یہ تھی کہ لگاتار گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تو نے مجھ پر کرم کیا اور میرے دل کی بیماریوں کا علاج اپنے وصال سے کیا، مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ کیا۔ میں گناہوں کے گڑھے کے کنارے پر تھا،
لیکن تو نے مجھے اس میں گرنے سے بچا لیا اور مجھے اس راستے کی پہچان کروا دی جو تیری بارگاہ تک پہنچانے والا ہے۔ اب میں اس پر چل کر یقیناً اپنا مقصود پالوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ پاک ہر بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے دروازے ہماری موت تک کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بندوں میں شمار کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ کہانی الرؤوز الفائق فی المواعظ والرقائق سے لی گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو اس وقت آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔